یہ ویڈیو نیدرلینڈ کی ہے، جہاں ہر سال سیلاب شہروں میں تباہی پھیلاتے تھے۔ سمندر کی سطح کا بڑھتا ہوا پانی سیلاب لاتا تھا اور شہر کے شہر ڈوب جاتے تھے۔ کئی عرصے کے بعد بیلجیم کی ایک کمپنی نے ایسا نظام متعارف کروایا جس کی مدد سے سمندر کا پھٹتا ہوا پانی بیراج کی مدد سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ ہر سال سیلاب سے متاثر ہوتے تھے۔ آخرکار انہوں نے بغیر کسی بیرونی امداد کے اس سیلاب کو اتنی خوبصورتی سے کنٹرول کیا کہ اب اگر ملک میں کوئی بہت بڑی قدرتی آفت نہ آئے تو تب تک سیلاب بھی نہیں آتا۔ دوسری طرف آج کی پیش گوئی یہ ہے کہ مسلسل چوتھے سال بھی پاکستان میں اگست کے مہینے میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ یہ سیلاب سب سے زیادہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ علاقے ڈاؤن سٹریم میں ہیں اور ان علاقوں میں کوئی ڈیم نہیں بن سکتا کیونکہ ڈیم کے لیے درکار اونچائی دستیاب نہیں ہے۔ جبکہ پچھلے 30 سالوں سے مسلسل 1 یا 2 سال چھوڑ کر پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، اور ان سالوں میں سے 2007 سے لے کر آج تک مطلب 18 سال سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، جبکہ پنجاب میں 15 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے۔ اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو ان کی حکومتوں کے سال تقریباً 20 یا 25 سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور اتنے سالوں میں ان سے سیلاب سے بچاؤ کا ایک منصوبہ بھی نہیں بن سکا۔ منصوبہ بہت سادہ تھا۔ پہلا فیز ڈاؤن سٹریم میں پانی کو تقسیم کرنا تھا، جو سارا سیلابی پانی ہے وہ سارا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے، لیکن سندھ میں تقریباً 30 سال سے موجود سندھ حکومت یہ کام نہیں کر پائی۔ یہی کچھ پنجاب میں کچھ بیراجوں کی نئی تعمیر سے کرنا تھا، لیکن نون لیگ کا فوکس کبھی بھی جنوبی پنجاب سرے سے رہا ہی نہیں۔ دوسرا فیز اپ سٹریم سے پانی کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس میں کالا باغ ڈیم، دریائے سوات پر ڈیم اور مزید مختلف اپ سٹریم جگہوں پر ڈیم بنانے تھے، لیکن آج تک وہ منصوبے نہیں بن سکے۔ وجہ بہت سادہ ہے کہ اگر ڈیم بن گئے اور نہریں بن گئیں تو وڈیرا شاہی اور افسر شاہی دونوں کمزور پڑ جائیں گے۔ سیلاب کے دنوں میں NDMA سمیت تمام سرکاری اور نجی تنظیموں کو جو مالی نفع ملتا ہے وہ رک جائے گا، لہذا ہر سال نہایت قیمتی پانی سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، اور یہ بات نہایت افسوسناک ہے کیونکہ 2022 میں شاید 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، جبکہ اس سال پھر سے مسلسل چوتھی دفعہ سیلاب آئے گا اور اس کی روک تھام کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا۔ غریب پھر ڈوبے گا، جبکہ امیر افسر شاہی اس ڈوبنے سے بھی مزید نفع کمائے گا۔